بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تنظیم علی اور میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، کل یورپی یونین کے سفیر کا پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس اور عمران خان کے متعلق ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان کے بعد پاکستان کی یورپی منڈیوں تک آسان رسائی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایک مراسی تھا اور مراسی جو ہے وہ گلی میں چہکتا ہوا لہکتا ہوا جا رہا تھا اور زور زور سے کہہ رہا تھا کہ گھر جاؤں گا، خالص دودھ، زبردست قسم کے چاول، گڑ، زبردست سی کھیر بناؤں گا، اسے ٹھوٹھی میں ڈالوں گا، ٹھنڈا کروں گا اور انگلی سے لگا لگا کے کھاؤں گا، کہتا جا رہا تھا بار بار۔ کسی بندے نے اس سے پوچھا، یار تو گھر جائے گا، خالص دودھ، بہترین چاول، اصلی دیسی گڑ، کھیر بنائے گا، ٹھوٹھی میں ڈالے گا، انگلی سے لگا لگا کے کھائے گا؟ کہتا ہاں۔ اس نے کہا تو اس سارے سامان میں سے تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا انگلی۔ تو موجودہ حکومت جو ہے نا، اس کے پاس انگلی، یعنی کوئی اتنا نکما، اتنا نااہل، اتنا معذور، اتنا اپاہج، اتنا لاغر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ سوچتے ہیں، خود سے سوال کرتے ہیں۔ یہ تو یورپی یونین کے سفیر کا بیان ہے، اس کے بھی دو آسپیکٹس ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے اس وقت جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں نا، حکومت بغلیں بجا رہی ہے، خوش ہو رہی ہے۔ وہ قائد انقلاب آئے، انہوں نے آ کر 27ویں آئینی ترمیم پاس کر دی، اب دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی۔ جو ڈیٹا اس وقت سامنے آ رہا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں آپ۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین پرفارمنس بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے، جی ایس پی پلس سٹیٹس اور نو جی ایس پی پلس سٹیٹس۔ اگر مس پلیسڈ پریورٹیز کا یہی حال رہا موجودہ حکومت کا، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی کریش لینڈنگ ہونے جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی مختصر پل ہے۔ جس خوشی کے پلوں کی بات کر رہے ہیں نا، خوشی کے پل، وہ کیا ہے؟ کہاں ڈھونڈوں؟ ہاں، تو یہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر والا سین ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اگر آپ اپنی پریورٹیز، آپ جیسے کیسے آئے، آپ کو پاکستان کے عوام نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، دھتکار دیا تھا، 8 فروری 2024 کے الیکشنز کا جو نتائج تھے وہ سب کے سامنے آپ آ گئے، آپ قابض ہو گئے۔ ایک کام تو کر لیں، ایک کام کر لیں، اس ملک کی معیشت کو کچھ کر لیں۔ جس وقت یہ اقتدار سے باہر بیٹھے ہوئے تھے نا، اس وقت یہ کہانیاں سناتے تھے، ہم وہ مہندس ہیں، ہم وہ طبیب ہیں، ہم وہ سرجنز ہیں جو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ یہ 17 روپے کا بجلی کا یونٹ 12 روپے کا کیسے کرتے ہیں، 55 روپے پہ لے گئے۔ ہم بتائیں گے کہ گیس کی قیمت کیسے کم ہوگی، ایل این جی والا معاملہ کیسے سالو ہوگا، جو 100 روپے کی گیس ملتی تھی وہ 1300 پہ چلی گئی۔ مہنگائی کا جو عالم ہے، اتنا بکا ہوا میڈیا اگر کسی بھی دنیا کی حکومت کو ملے نا، وہ شاہد آفریدی والے اشتہارات لگا کے چھکے مار کے دکھا دے، اڑان پاکستان، کانسرٹ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار ڈان نے جو نقشہ چھاپا ہے، وہ نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یورپی یونین کے سفیر کا بیان ہو یا نہ ہو، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ اور یہ جو فرسٹ کوارٹر ہے، جس میں آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں، آپ نے عمران خان کا توڑ نکالنا ہے، آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے، آپ نے 27ویں آئینی ترمیم لانی ہے، آپ نے عدلیہ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے، آپ نے اطہر من اللہ کو گھر بھیجنا ہے، آپ نے منصور علی شاہ کا بندوبست کرنا ہے، آپ نے ہر اس جج کا جو پاکستان کے آئین کی سربلندی کے لیے بات کر رہا ہے یا پھر اپرائٹ ہو کر فیصلے دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور بھائی اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ معیشت بھی سنبھال لیں نا، ہم آپ کو پھر بھی جو ہے کوئی 2-4 نمبر دے دیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو اکانومی کو تباہ و برباد کیا، اور جب آپ یہ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ کا باؤنس بیک کرنے کا چانس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت بالکل ڈائریکشن لیس ہے اس معاملے میں۔ بڑی بڑی کہانیاں ان سے سن لیں، اور جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں نا، میں اس پہ آنے سے پہلے جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ معیشت کی یہ صورتحال ہے، معیشت کے حوالے سے اشاریے یہ بتا رہے ہیں، آگے سے کہانی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک بچہ جو ہے، وہ نتیجہ جب آ گیا، رزلٹ آ گیا، وہ گیا اپنے ابا کے پاس، ابا نے پوچھا، ہاں جی کی بنیا تیرے رزلٹ دا؟ کہتا ہے، ابا جی وہ ڈاکٹر صاحب دا منڈا فیل ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب دا منڈا فیل ہے، تیرے رزلٹ دا کی بنیا؟ کہتا ہے، ابا جی تمہیں پتہ ہے انجینئر صاحب دا منڈا بھی فیل ہے۔ صحیح۔ کہتا ہے، او انی دیا، میں تیرے تو پوچھ رہا ہاں تیرے رزلٹ دا کی بنیا؟ کہتا ہے، ابا جی تمہیں پتہ ہے ماسٹر جی دا منڈا بھی فیل ہے۔ کہتا ہے تیرے رزلٹ دا کی بنیا؟ کہتا ہے تسی کیڑا کوئی علامہ اقبال ہو، تہاڈا منڈا بھی فیل ہے۔ مطلب اس حکومت سے جب آپ سوال کر لیں نا کہ یہ صورتحال ہے اس وقت معیشت کی، تو آگے سے کہتے ہیں، وہ دیکھیں نا فلاں نے بھی تو نہیں کی تھی، فلاں نے بھی تو نہیں کی تھی، فلاں نے بھی تو نہیں کی تھی، تو آپ نے بھی نہیں کرنی، آپ ان کے سیاسی وارث ہیں، آپ کے ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے ہیں۔ اور جتنی ایبسولوٹ پاور، بلینکٹ
حکومت کو اس حکومت کو ملی ہے نا, کسی کو نہیں ملی. کسی کو اتنی بڑی سپورٹ تمام اداروں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, مطلب میڈیا چوں نہیں کرتا یہ جو کہ جناب اتوار بازار گئے تھے تو اتوار بازار میں جو مغلظات سنی, آپ کو ایسی کوئی ٹویٹ ایسا کچھ نظر آتا ہے؟ وہ پیٹرول بم گرا دیا, وہ جناب چینی کے ریٹ پہ نہیں کوئی بولتا, ہاں بجلی کا یہ ہو گیا, فلانا جو ہے وہ حکومت کا تحفہ وہ کر کے وہ کہاں چلا گیا میڈیا؟ مسڈ پلیس پرائورٹیز. آپ یہ دیکھیں, پہلے یورپی یونین کے سفیر کے بیانات جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یورپی یونین, اور پھر ہم بات کریں گے جو اس وقت, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیڈ لائن, فورن انویسٹمنٹ پلنجز 26%, 26% بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں. یعنی کسی ایسے سال نہیں جس سال پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی ہو, این وہ وقت جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ کر دیا, جو کیا بھی ہے, لیکن اگر آپ کو اس کے نتیجے میں کچھ مل نہیں رہا آپ کے ملک کو, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر آپ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اوول آفس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا تھا, یا گریٹ ہال آف چائنا میں آپ کو انوائٹ کر لیا گیا تھا, یا آپ نے ولادیمر پوٹن کے ساتھ ہاتھ ملا کے آپ نے رشین زبان میں اس دراست وچے کر لیا تھا, یا آپ نے وہ جو آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو 1 سے لے کے 10 تک آپ نے روسی زبان میں گنتی سنا دی تھی, آپ نے محمد بن سلمان کے ساتھ جا کے اہلاً و سہلاً بیٹھ کے جناب آپ نے عربی زبان میں بات کر لی تھی, یا آپ نے جرمن فارن منسٹر کے ساتھ تھوڑی سی جرمن زبان میں گفتگو کر لی تھی. مطلب شوشائے صرف آپ کی صرف ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے جو 7 زبانوں میں السلام علیکم کہہ سکتا ہے. مطلب آپ اگر آپ اپنا معیشت نہیں ٹھیک کر سکتے تو پھر آپ ویلے ہیں, آپ کس چیز کا فائدہ ہے آپ کو, آپ کہاں میں؟ اور یہ بھی کتنے سال کی تاریخ کی بدترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ جا رہی ہے. اس سے پہلے یورپی یونین, اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں, اگر تو یورپی یونین کے سفیر نے از خود یہ بیان دیا ہوتا, ایک پریس ریلیز جاری کی ہوتی, یا جو یورپین کمیشن ہے اس کی طرف سے یورپ سے برسل سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہوتی, تو پھر تو یہ خطرے کی بات. جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے, یا یہاں پر جو یورپین مشن ہے پاکستان میں, اس نے اپنے طور پر کوئی بیان جاری کیا ہوتا, پریس ریلیز جاری کی ہوتی, لوگوں کو انوائٹ کیا ہوتا, جرنلسٹ کو کہ آئیں ہم نے بڑی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر پریس کانفرنس کرنی ہے, پھر تو کوئی خطرے کی بات تھی. لیکن یہ ہے انٹرویو, اور انٹرویو میں جب کوئی بھی جرنلسٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ خبر بنانے کے لیے وہ اس قسم کے سوال کرتا ہے, اس کے جواب میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی بڑی خطرے کی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے 27 انٹرنیشنل کنونشنز اور ٹریٹیز کو ہم نے جو دستخط کیے ہیں کہ ہم اس پر بڑا بہترین عمل درآمد کر رہے ہیں, اس کی وائلیشن کے حوالے سے خاص طور پر انٹرنیشنل کنونشن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, لیبر رائٹس, چائلڈ رائٹس, اقلیتوں کے, ان کے حقوق کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز یورپی یونین کی ہیں. لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو یورپی یونین تک, جو یورپی منڈیوں تک پاکستان کی مصنوعات کی عام رسائی ہے, جس میں چادریں ہیں, تکیے ہیں, غلاف ہیں, اس کے جناب تولیے ہیں, اس کے بعد کپڑے جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں, پھر ہماری جو کھیلوں کی سپورٹس کی مصنوعات ہیں, پھر سرجیکل اکوپمنٹ ہے, یہ چیزیں ہماری جو جاتی ہیں, اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بہت بڑا سہارا ملا ہے. کہاں پر آپ 2-3 ارب یورو پہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ 10 ارب یورو تک آپ لے گئے, اور اس کے لیے بھی آپ نے بہت بڑی تگ و دو کی, آپ نے موریٹوریم کیا, کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر آپ نے کیا کچھ نہیں کیا, آپ کو وہ سٹیٹس مل گیا. لیکن اب ہم کہاں پر آ گئے؟ یورپی یونین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق پر پیش رفت نہ ہوئی تو جی ایس پی پلس مراد خطرے میں پڑ سکتی ہیں. اسلام آباد, پاکستان میں یورپی یونین کے نئے سفیر نے کہا ہے کہ انسانی حقوق پر پیش رفت نہ ہوئی تو جی ایس پی پلس مراد خطرے میں پڑ سکتی ہیں. جیو نیوز کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق تحفظات جائز ہیں, افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو, یہ مطالبہ درست ہے. ترکیے کی ثالثی سے پاکستان افغانستان بات چیت جاری رکھی جائے.
پھر انہوں نے کہا کہ جبری گمشدگیاں GSP+ مانیٹرنگ میں سر فہرست مسئلہ ہوں گی، پاکستان میں بڑھتے توہین مذہب کیسز تشویشناک ہیں، جھوٹے مقدمات اور بلاسفیمی بزنس کا خاتمہ ضروری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار اور میڈیا سپیس میں کمی ظاہر ہو رہی ہے، انسانی حقوق پر پیش رفت نہ ہوئی تو GSP+ مراد خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان اور حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی موجودہ حکومت کو ایز سچ ان کو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، تسلیم کرتے ہیں، مگر اصلاحات ضروری ہیں۔ آئینی ترمیم پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، بانی PTI کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے، سیاسی تنوع اور عدلیہ کی آزادی بنیادی اصول ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین نے 2022 کے سیلاب کے بعد تقریباً 1 ارب یورو امداد فراہم کی، کلائمیٹ چینج پر تعاون آئندہ بھی اولین ترجیح رہے گا۔ پھر عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے۔ پاکستان میں یورپی یونین کے نئے سفیر نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے۔ یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، یہ مطالبہ درست ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کے دوحہ کے وعدوں پر رائے کے لیے معلومات درکار ہیں، ترکی کے ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت جاری رکھی جائے، کالعدم TTP سے متعلق پاکستان کے تحفظات جائز ہیں، آئینی ترمیم پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، جبکہ بانی PTI عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے، اگر پاکستان کے دیکھیں جو آبزرور مشن جو ہے، یورپی یونین نے ایک مختصر سا آبزرور مشن بھیجا تھا، 3 اراکین پر مشتمل تھا۔ انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی، الیکشن کے پروسیس کو بھی دیکھا، انٹرنیشنل رپورٹس، یہاں پر سفارت خانے، سب کو معلوم ہے پاکستان میں الیکشن کیسا ہوا۔ تو پاکستان میں ڈیموکریسی کیسی ہے، کتنی ہے، فریجائل ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، یہ یورپی یونین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ساری کہانیاں جو ہیں جب کسی کی آرم ٹویسٹنگ کرنی ہوتی ہے، جس دن انہوں نے آرم ٹویسٹنگ کرنی ہوں گی، جس دن موجودہ حکومت کوئی ایسی پالیسی جو یورپی بابوؤں کو پسند نہیں آئے گی، یا امریکہ نے پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کروانی ہوگی، اس دن یہ یورپی یونین سے پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس کے اوپر ضرور ایک بہت بڑا مسئلہ کر سکتے ہیں۔ فی الوقت اس کا کوئی امکان نہیں ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہم یہ مان لیں کہ جناب یورپی یونین، دیکھیں لائٹ بھی چلی گئی، لیکن اتنی لائٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو میں ذرا تھوڑا سا لائٹ کا سپین جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہوں، لیٹس جیسے یہاں پہ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہ مان لیں، اس بات کو درست تصور کر لیں کہ یورپی یونین جو ہے وہ آپ کا GSP+ اسٹیٹس بحال رکھے گی، تو کیا پاکستان کی معیشت بہترین طریقے سے چل رہی ہے؟ یہ ڈان اخبار، پاکستان کا سب سے بڑا اخبار، شہباز رانا صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز رانا جناب کوئی بہت زیادہ سخت رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، تو آپ ایسا کریں، آپ کسی بھی اور معیشت کو کور کرنے والے رپورٹر، اس کی آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں۔ فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ یہ بتاتے ہیں، کراچی سے یہ رپورٹ ہوا، ڈسپائٹ ویریس گورنمنٹ لیڈ انیشیٹوز، باوجود اس کے کہ حکومت نے بہت سے انیشیٹوز لیے ہیں، جو انفلو ہے فورن انویسٹمنٹ کا has remained disappointing so far this fiscal year۔ پہلی سماہی گزر چکی اور پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ، بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے، وہ بہت ہی مایوس کن ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ڈیٹا جاری کیا ہے اس کے مطابق فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI 26% اس میں گراوٹ ہوئی ہے، 26% گر گئی ہے، اس سال سے نہیں جس سال پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ابھی پچھلے سال سے، یعنی شہباز شریف سے مقابلہ ہوا تو شہباز شریف سے ہار گئے۔ یہ ہے لب لباب اس کا کہ اپنی ہی پرفارمنس کو آؤٹ کمپیٹ نہیں کر سکے۔ جولائی سے اکتوبر کے درمیان پاکستان کو ٹوٹل 747 ملین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ملا ہے، اس کمپیریزن میں 1.1 ارب ڈالر سیم پیریڈ پریویس فسکل ایئر میں ملا تھا، اور جو کمی واقع ہوئی ہے وہ 263 ملین ڈالر کی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ کچھ ایکسپرٹس، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو ڈپارچر ہے بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا پاکستان کو چھوڑ کے جانا، اس کی وجہ جس قسم کی انسرٹینٹی اس وقت موجود ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، یا انڈیا کے ساتھ ممکنہ طور پر ایک جنگ چھڑنے کی صورت میں جو کی انسرٹینٹی ہے،
وہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک یا کمپنیاں انٹرسٹڈ ہوں گی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا, اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ہر صورت میں اس صورتحال کا حل نکالنا ہوگا. جو ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹ روزانہ کی بنیاد پہ یا انڈیا کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے آتی ہے تو باہر اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ آج جنگ ہونے والی ہے یا کل جنگ ہونے والی ہے. تو جب جنگ کے سائے منڈلا رہے ہوں تو آپ ایک وار اکانومی تو چلا سکتے ہیں, آپ کچھ اور مطلب جو ڈے ٹو ڈے روٹین بزنس ایز یوزول ہے وہ جاری نہیں رہ سکتا. اٹ کین اونلی ڈسٹروائے ہوپ فار اینی فارن انویسٹمنٹ, کہ تباہ کر دیتی ہے کہ امید بھی نہیں باقی کہ آپ کے یہاں کوئی انویسٹمنٹ ہوگی. انفلوز جو چائنا سے ہیں, جو ابھی بھی جولائی سے اکتوبر کے درمیان جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ ہیں, وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں آدھے رہ گئے. جو چائنا نے انویسٹمنٹ اس سال کی ہے ابھی تک اس 744 ارب ملین ڈالر میں سے 226 ملین ڈالر اس میں سے چین کا ہے. لیکن آپ لاسٹ ایئر سے اگر کمپیریزن کریں تو لاسٹ ایئر 544 ملین ڈالر پہلی سمائی میں انہوں نے انویسٹ کیا تھا. پھر ایک اور سگنیفیکنٹ انفلو جو ہے وہ ہانگ کانگ سے آیا ہے جس میں 120 ملین ڈالر انویسٹ کیا انہوں نے, لیکن گزشتہ سال 165 ملین ڈالر تھا اسی عرصے کے دوران. پھر برطانیہ, متحدہ عرب امارات, اس میں 61 اور 86 ملین ڈالر وہاں سے انویسٹ کیا گیا ہے. اور امریکہ جس کا ہم دوستی کا دم بھر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نے امن کا جو نوبل پیس پرائز ہے, نوبل پیس پرائز ہے وہ بھی ہم نے دینا ہے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ میں شہباز شریف چترال میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں نا, انگلی ہلا ہلا کے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ تمہارا نام جو ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا اور میں تمہیں سلیوٹ کرتا ہوں اور فلاں کرتا ہوں. اس امریکہ نے پاکستان میں صرف اور صرف اس وقت کے دوران 8.4 ملین ڈالر انویسٹ کیا. یعنی چین 226, جس کی شی جن پنگ کے لیے آپ کچھ نہیں کہتے, ڈونلڈ ٹرمپ جس کو آپ نے مائی باپ بنایا ہوا ہے, اس کے ملک سے 8.4 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. 6.4 لاسٹ ایئر تھی, یعنی انہوں نے بڑھایا کتنے, 2 ملین ڈالر اضافی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت کے دوران ہوئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ یقین دلایا تھا کہ ان کا ملک مائننگ سیکٹر میں, آف شور ڈرلنگ میں بہت زیادہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے. لیکن یہ وہی ہے کہ کھایا نہ پیا گلاس توڑا بارہ نے. ایم او یوز کی ردی بیچ لیں, آپ کو پیسے کوئی تھوڑے بہت نہیں اچھے خاصے مل جائیں گے. جتنے ایم او یوز یہ کر چکے ہیں, جتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری یہ گنوا چکے ہیں, اتنے ارب جو ہیں وہ سعودی عرب میں بھی نہیں ہے. جتنے ارب یہ گنواتے ہیں نا کہ اتنے ارب ڈالر, اتنے ارب سعودی عرب میں نہیں ہے جتنے ازراہ مذاق. آگے جو ہے وہ سیکٹر وائز انہوں نے کہا, جو سیکٹر وائز ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہائیسٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ پاور, گیس, اس سے ریلیٹڈ سیکٹرز میں ہو رہی ہے جو 311 ملین ڈالر ہے. لیکن جو انفلو ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 638 ملین ڈالر میں, اس میں جو ہے نا وہ کمی ہے. جو فائنانس اور انشورنس سیکٹر ہے اس نے اٹریکٹ کیا ہے 264 ملین, جس میں یعنی کہ 245 کے مقابلے میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ 118 ملین ڈالر پر کھڑا ہوا پر آ چکا ہے. گزشتہ سال 137 ملین ڈالر تھا اسی وقت کے دوران. اور اس ڈیٹا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے حکومت کے پاس کمانے کے کیا ذرائع ہوتے ہیں, پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس, یا فارن ریمیٹنسز آتی ہیں, یا آپ کی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں, برآمدات ہیں, ان میں اضافہ ہوتا ہے, یا آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. باقی تو یہاں پر گیون ایک معیشت کا سائیکل ہے نا. حکومت کے پاس ٹیکس کرتی ہے آپ, لیکن لوگ بھی ٹیکس یا لوگوں کی انکم بھی تبھی جنریٹ ہوگی نا جب یہ تین چیزیں بوم کر رہی ہوں گی. یا تو پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی کما کر بیرونی زر مبادلہ یہاں پر پاکستان بھیجیں, یا آپ یہاں پر کوئی اتنی بڑی پروڈکشن کر رہے ہوں, فیکٹریاں چلا رہے ہوں, انڈسٹری چلا رہے ہوں کہ آپ یہاں سے وہ چیزیں دنیا بھر میں بیچیں اور وہاں سے پیسہ آئے. تیسرا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ آپ نے اتنا بہترین پالیسیز رکھی ہوئی ہیں, آپ کے ہاں رول آف لا ہے, آپ کے ہاں جناب جمہوریت ہے, آپ کے ہاں جمہوریت اور نو جمہوریت, لیکن آپ کے ہاں سیاسی استحکام ہے,
سیاسی لڑائی نہیں چل رہی ہے. ڈیالہ جیل کے باہر کسی لیڈر کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن کے ساتھ ٹھنڈا پانی نہیں پھینکا جا رہا. ایک روزانہ کا تماشا, سہیل آفریدی کے خلاف بیان, اس کی ملاقات ہونے دینی ہے, اس کی نہیں ہونے دینی, جج کے متعلق یہ بیان, پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر تمام کی تمام لیجسلیشن, ایوری تھنگ از اباؤٹ واٹ, کہ عمران خان کا توڑ کیسے نکال لیں. ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف آپ اندازہ لگا لیں کہ معیشت کی یہ صورتحال ہے. اور اگر یہ جتنا مرضی اڑان پاکستان کرتے رہیں, اپنی پرائرٹیز کو یہ تبدیل نہیں کرتے, کریش لینڈنگ آپ کی سامنے نظر آ رہی ہے. آپ جہاں لے کر جا رہے ہیں, لوگوں کی جو صورتحال ہے, آپ جا کر کسان سے پوچھ لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو 1 مہینے کا جناب وہ ہوا تھا, چاؤ چڑھا تھا, جنون چڑھا تھا, نون لیگ کے اوپر, معیشت کے اوپر, سیلاب کے اوپر بولنا شروع ہوئی. ان کے منہ میں جو ٹھونسنا تھا کسی نے ٹھونس دیا, وہ چپ ہو گئے, حلق میں آواز جو ہے وہ پھنس گئی, خاموش ہو گئی. اب تو ان کو دھمکیاں دے رہے 28ویں ترمیم کی. تو یہ جتنی مرضی خوشیاں منا لیں, جو اسٹیٹ آف افیئرس ہے فائنانس اینڈ اکانومی کا, وہ کوئی اچھی تصویر پیش نہیں کر رہا. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.